ارشاد باری تعالیٰ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم علیہم ان لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر گواہی دے چکے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تیسرے سپارے کی آخری آیات چل رہی ہیں، کل سے چوتھا سپارہ شروع ہوگا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کافروں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے سچ ہونے کی دلیل ان کے پاس تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ گواہیاں دیتے تھے، آج وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر وہ مکر گئے، کافر ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد یعنی سرکار کی گواہیاں دینے کے بعد، سرکار کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے بعد آج پھر سے مکر گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دوں جنہیں سارا پتہ تھا، جن کے پاس ساری گواہیاں تھی، جن کے پاس ساری نشانیاں تھی، جاءہم البینات، میں نے ساری نشانیاں ان کو بتا دی تھی۔ ہر نشانی آ جانے کے بعد اور ان کا گواہی دینے کے بعد بھی میرے نبی سے مکر جانا، میں ان کو کیسے ہدایت دے دوں؟ کیونکہ اللہ تو ظالموں کو ہدایت نہیں نہ دیتا۔ یہاں سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ ہدایت کا راستہ ایسے نہیں مل جاتا، ہدایت کی توفیق و راستہ اللہ کی مرضی سے نصیب ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی رضا نہ شامل حال ہو، اللہ دینا نہ چاہے، کوئی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت خلاق عالم سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو مانگتا ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم اکثر اوقات ایک بات کے فکر میں رہتے ہیں کہ یار اس بندے کو کیوں نہیں ہدایت کے راستے پہ وہ چلتا، کیوں یار وہ توبہ نہیں کرتا، یار وہ دن رات ایسے کام کرتا ہے، وہ چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندے کو تو تھوڑا ہی نہ توفیق کا راستہ مل جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو رب کی نافرمانی میں اس قدر ڈھال لے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس کا بندہ ہوں، اور اسے پرواہ ہی نہ رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ نافرمانیوں میں اس قدر حدیں کراس کر جائے، اسے کیسے توفیق ہوگی؟ اور اب فرماتا ہے اللہ کیسے ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو میرے نبی کو ماننے کے بعد پھر مکر گئے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی ان پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں ان کی کوئی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ ولا هم ینظرون، نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، سیدھے راستے پہ چلا لیا، اللہ فرماتا ہے انہیں میں غفور الرحیم بخش دوں گا۔ یہاں پر حضرت حارث بن سوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے پر جب آپ کو پھر سے احساس ہوا، ندامت ہوئی، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اب بھی توبہ کرنا چاہوں تو کیا میرا خالق مان جائے گا؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو سرکار نے بیک پیغام بھیجا، ارے بندہ خدا، اس کی رحمت کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ تو بندہ ہے جو اس کی رحمت کے دروازے سے دور بھاگتا ہے، جو اس کے قریب نہیں آنا چاہتا، لیکن خالق کائنات کی رحمت تو بندے کے لیے بند نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسی کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ تو ہر وقت اس کی رحمت تو صدا دیتی ہے، بندے ابھی بھی آجا، وقت ہے تیرے پاس، اب بھی آجا، وقت ہے تیرے پاس۔ لیکن بندہ ہی جو اس کی رحمت سے دور ہے۔ آپ پھر سرکار کے بارگاہ میں آئے اور توبہ کی، مالک نے توبہ کو قبول فرمایا، پھر سے سرکار کی غلامی میں آگے۔ یہاں آپ کی بات ہو رہی، اگلے والی آیات میں بھی یہی کافروں کا تذکرہ ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ یہاں پر تیسرا سپارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں،
تم سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دو نا، اللہ تمہارا یہ خرچ کرنا قبول نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کہ کچھ بھی خرچ کرنا، کوئی بھی عمل کرنا، یہ سرکار کی غلامی کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ حالانکہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اب کوئی بندہ یہاں پر آ کے ایسے سجدہ دیتا رہے تو کیا اس کا سجدہ قبول ہو جائے گا؟ کوئی بندہ ایسے ہی آ کر کھڑا ہو جائے بغیر سرکار کی نسبت کے، بغیر مدینے والے کی غلامی کے، کوئی بندہ آ کر ایسے ہی کھڑا ہو جائے میں بھی سجدہ کرتا ہوں، تو اس کے سجدے قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی عبادتیں جب تک سرکار کی غلامی قبول نہیں کرے گا، جب تک سرکار کی نسبت حاصل نہیں کرے گا، جب تک نبیوں کے سلطان کی محبت میں نہیں آئے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دینا تو ان کو وہ بھی نہیں بچائیں گے، کافروں کو، اور کسی کام کے نہیں، بالکل ضائع فضول۔ اللہ فرماتا ہے عذاب علیم، دردناک تمہارے لیے عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ مدد صرف اسی کی جائے گی جو سرکار کے دامن میں آ کر لپٹ جائے گا، جو سرکار کی غلامی میں آ جائے گا۔ لہٰذا اس لیے یہ قرآن، اب یہ جو آیات ابھی آپ سن رہے ہیں، یہ 3 سپاروں میں آپ نے کو پہلی بار یہ آیت سنی ہے؟ پہلے بہت دفعہ یہ آیات آپ سن چکے ہیں، اور یہی آیات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ کوئی کافرو توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، نہیں تو لعنتوں کے مستحق رہو گے، عذاب کے مستحق رہو گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان یہی بنتا ہے جو ہر روز آپ سنتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آج وقت ہے میرے نبی کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر بندہ کلمہ بھی یار پڑھے، اللہ اسے یہ بھی توفیق دے دے، یہ بھی نصیب میں دے دے، پھر بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سرکار کی رحمت سے بیگانہ ہو کر پھرے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ جب کلمہ بھی پڑھ لیا، جب ہم مسلمان کا لیول بھی ہم نے لے لیا، تو یار پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں سرکار کے دروازے سے روک رہی ہے؟ پھر ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم سرکار کی زندگی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم سرکار کی سیرت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم سرکار کے بتائے ہوئے راستوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جب ہم نے کلمہ ہی پڑھ لیا ہے تو صرف کلمہ تو کام نہیں دیتا۔ جب تک ہم سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلیں، جب تک ہم قرآن کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنائیں نہ، اس وقت تک تو بات نہیں بنتی۔ کیونکہ جہاں پہ ذکر آتا ہے عملوں کا، ساتھ میں عامل الصالحات ضرور آتا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی کرو، نیک عمل بھی کرو، تو میرے بھائیوں تب بات بنتی ہے۔ سرکار کی اچھی غلامی، سچی غلامی تو ہے ہی کہ بندہ نماز پڑھے، سرکار کی سچی غلامی تو ہے ہی کہ بندہ نیک صالح عمل کرے۔ وہ کیسی غلامی یار جو سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے، وہ کیسی غلامی جو سرکار کو روزے مبارک میں خوشی نہ کر سکے۔ بندہ ہو سرکار کا غلام اور باہر میں کھڑا ہو کر کوئی گالی نہ چھوڑے، جو جہاں کی غلیظ گالیاں وہ زبان سے نکالتا رہے، یہ کوئی سرکار کی غلامی تو نہیں ہے۔ ہماری دشمنی آپس میں ہوتی ہے، اس کی سزا ہماری مائیں بہنیں بھگتتی ہیں۔ کوئی ماں کی گالی نکال رہا ہوتا ہے، ارے بندے خدا لڑائی تمہاری ہے، ماں کا کیا قصور، وہ تو بیچاری گھر میں بیٹھی ہے جس کی عزت کو تار تر کر رہے ہو۔ ارے بہن کی عزت کو تار کر رہے ہو گالیاں نکال کر، وہ تو بیچاری گھر میں بیٹھی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ لڑائی تو تمہاری اس کے ساتھ ہے۔ کسی کو باپ کی گالیاں، حالانکہ باپ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، لیکن گالی اس کو جاری ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا لوگ اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے بد نصیب جو اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے گا؟ سرکار نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا، در حقیقت وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو آج کل کیا دور ہے، ہماری بات زبان سے باہر نکلتی ہے، تقیہ کلام میں پہلے گالی نکلتی ہے، تو نکال گالیاں ہم ایک دوسرے کو اور اپنے ماں باپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ایسی چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہوگا، ہمیں ان بری اور غلیظ گالیوں سے اور غلیظ گفتگو سے ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی مصطفیٰ والے بیٹھے، ہمارے زبانوں پہ ایسے تکیے آگے ہیں، ہماری زبانوں پہ ایسے الفاظ آ چکے ہیں اور ہماری خلوتیں جلوتیں ایسی بن چکی ہیں، وہاں سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ جگت باز بیٹھا ہے یا مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے۔ ہم جگتوں میں اس قدر آگے چلے گئے کہ ایمان اور کفر تک کا فرق نہ رہا، اور ہم جنت تک پہنچ گئے۔ ہمارے موبائل میں جو پٹھان جنت سے جہنم میں گیا، جی کیا لینے گیا؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نسوار لینے گیا، اللہ معاف فرمائے۔ کیا ہم جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں؟
کہ ہمارے لیے جنت اس لیے اللہ کے رسول نے بنائی ہے کہ وہاں آپ نسواروں کا کام شروع کر دو. یہ ہمارا حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی قوم کو بدنام، کبھی کسی قوم کو بدنام، کبھی کسی قوم کو بدنام. یہ مصطفیٰ والا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کا جو نوکر ہوتا ہے نا، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. اللہ پاک نے ہر کسی کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہر کسی کو عزت نفس عطا فرما رکھی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہماری جانیں بلا، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. کوئی کسی کو کہیں پہ جگت مار رہا ہے، کسی کو کہیں پہ نہ. میرے بھائیو، یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ آج سرکار کی غلامی میں سرکار کی غلامی یہ تعلیم نہیں دیتی. سرکار کا نوکر جہاں بیٹھ جائے نا، وہاں اللہ کی یاد آ جاتی ہے. سرکار نے فرمایا چہروں سے پتہ چل جاتا ہے یہ رب کا رسول کا ہے یا نہیں. تو چہرے دیکھ کر جس کو رب یاد آ جائے اسے تو مصطفیٰ والا کہا جاتا ہے. تو ہم اپنے آپ کی حیات ایسی کریں، اپنی حالت ایسی کریں، اپنی خلوت جلوت ایسی کریں کہ ہم جب گفتگو کریں تو ہمارے آثار گفتگو سے اور ہمارے آثار چہرے کے آثار سے اور ہمارے حالات سے پتہ بھی چلنا چاہیے کہ یار یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ مسلمان ہے. اگر ہم وہ علامہ اقبال کی بات میں آئیں کہ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود. یار یہ مسلمان ایسے ہوتا ہے. رمضان شریف آتا ہے تو ایک وقت تھا کہ جب کافر بھی مسلمان روزہ رکھتا تھا نا، اس کے سامنے کھانا نہیں کھاتا تھا کہ نہیں یار مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے. لیکن آج جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں مسلمان ہی رمضان کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے اور توہین کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت یہودی پھر کیا کہیں گے یار یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی وضع میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائے، ہر لحاظ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ بے پناہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا غلام بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پہ اور دین اسلام کے پیارے سیٹ اپ پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.